السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا فهو رد، وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ایموشن کو تکلیف ہو، لیکن اگر ایویڈنس پہ آپ غور کریں گے تو آپ خود بات کو سمجھ جائیں گے۔ اسی لیے اوپن ڈسکشن، تاکہ ہم اپنے نظریے کو صحیح کر سکیں اور آگے کے مسائل کو سمجھ سکے، اس کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی ایکسپلینیشن دی جائے گی، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو تو بے تکلف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، شریعت نام ہے قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہوئی سو چیز کا۔ ایموشن سے، فیلنگ سے شریعت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں، صحابہ کے طریقے میں، اجماع میں جو چیز ثابت ہو گئی اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی چیز کو ہم ایز اے شریعہ مانتے ہیں، اس کا کوئی ایویڈنس اگر نہیں ہے تو پھر اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدعت ہے۔ چنانچہ جو حدیثیں ہیں، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، یعنی کہ اس دین کے اندر کوئی نئی چیز اگر کوئی پیش کرتا ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے مشہور حدیث ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر وہ نئی چیز جو ایز اے شریعت لوگوں کو ایز اے شریعہ انٹروڈیوس کی جائے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اس پر، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاس پھوس کے گھر میں رہتے تھے، مٹی کے گھر میں رہتے تھے، کھجور کھاتے تھے، بریانی نہیں کھاتے تھے، کانکریٹ کے گھر میں نہیں رہتے تھے، اتنے اچھے لگژری کاروں میں نہیں پھرتے تھے، تو یہ ساری بھی چیزیں بدعتیں ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا، ہر وہ چیز جو ایز اے شریعت سمجھتے ہوئے اس کو ہم انٹروڈیوس کریں۔ بریانی کھانے کو ہم شریعت نہیں سمجھتے، کانکریٹ کے گھر میں رہنے کو ہم شریعت نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ تو ایز اے شریعت کسی چیز کو، یہ چیز شریعت کا حصہ ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا گناہ ہے، ایسی مینٹلٹی ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جو ثابت نہیں ہے قرآن حدیث میں اگر کرتے ہیں تو اسی کو کہا گیا ہے بدعت۔ اب ہمارے کلچر میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انڈین سے، اور انڈینس ان کی میجورٹی رہتی ہے نان مسلمس کے بیچ میں، اور آپ لوگ جانتے ہیں سوشولوجی کا ایک پرنسپل ہے کہ لوگ اپنے ماحول سے بنتے ہیں۔ ہمارا ماحول ہمیں بناتا ہے، ہمارا انوائرمنٹ ہمیں بناتا ہے، ہمارے فرینڈس، ہمارے فیملی، ہمارے جاننے والوں کے آئیڈیالوجیز، یہ ہمارے بنانے میں، بننے میں، سوچنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اب انڈین کلچر یہ ہے کہ وہم بہت ہے یہاں کے لوگوں میں، یہاں کے مذہب میں، وہمی چیزوں پر، خیالی چیزوں پر، ایموشنل چیزوں کے اوپر بہت سارے نظریات کا مدار ہے۔ سو کسی کے مرنے پر، پیدا ہونے پر جنماشٹمی وغیرہ منانا یہاں کے لوگوں کا کلچر ہے۔ اور اسی طریقے سے ویسٹرن پیپل، یا یہ کہہ لیجیے کرسچین آئیڈیالوجی بھی کسی کے پیدائش و موت پر کچھ نہ کچھ فیسٹیول منانے کا ہے۔ کرسمس کے بارے میں بتایا گیا تھا، ڈیٹ غلط ہو لیکن مقصد کرسمس کا یہی ہے نا کہ بھائی جیزس پیدا ہوئے لہذا ہم فیسٹیول منائیں گے۔ حالانکہ دوسری طرف اسلامک نظریہ
کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے مرنے کو کچھ خاص فیسٹیول منانے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے اندر دو فیسٹیولز ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ نے رمضان بھر جو ہم نے عمل کیا ہے، روزہ رکھا ہے، اس کے خوشی کے طور پر اللہ نے کہا آج میری طرف سے دعوت ہوگی، اسی لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا بھی پرمیٹڈ نہیں ہے۔ مالداروں سے کہا گیا کہ غریبوں کو صدقۃ الفطر دو تاکہ وہ روزے کی تیاری کرے، اپنی عید کی تیاری کرے، اور وہ چھوٹا صدقۃ الفطر نہیں دینا، جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عید الفطر اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے رکھا ہے۔ پھر عید الاضحیٰ قربانی کی جو عید ہوتی ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک عمل کو درشاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین شخصیت، سب سے بہترین پرفیکٹ انسان اگر کوئی تھے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ کے پیدا ہونے پر یا آپ کے وفات پانے پر کوئی فیسٹیول نہیں رہا۔ حضرات صحابہ اکرام نے کبھی نہیں منایا کوئی فیسٹیول، ہر سال اللہ کے رسول کی برسی منا رہے ہیں، 10واں 40واں منا رہے ہیں۔ جس دن حضرت ابراہیم کی، اللہ کے رسول کے وہ بیٹے کی وفات ہوئی، ڈیتھ ہوئی، اس دن سولار ایکلپس ہوا تھا، تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کے رسول کے بیٹے کے مرنے پر سورج کی لائٹ بھی چلے گئی، وہ بھی روشنی اس کی کھو گئی، یعنی کہ سولار ایکلپس کو کنیکٹ کرنے لگے۔ اور پہلے آئیڈیالوجی لوگوں میں تھی بھی، کسی کے مرنے یا جینے پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ویسے بھی پوری زندگی کوئی بیٹا آپ کا زیادہ بڑی عمر تک جی نہیں پایا تھا، اللہ کا خیر، اس میں ایک بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، بٹ سٹل اس تکلیف کے باوجود اللہ کے رسول آئے اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو کسی کے مرنے اور جینے پر یہ سولار ایکلپس یا لونر ایکلپس نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میری طاقت دیکھو، میں چاہے تو اتنے بڑے سورج کو، چمکدار سورج کو بھی ختم کر دیتا ہوں، اس کی روشنی بھی چھین لیتا ہوں۔ آج ہمیں اس کے پیچھے کا سائنس معلوم ہے کہ کیوں سولار ایکلپس ہوتا ہے، کیوں لونر ایکلپس ہوتا ہے، بٹ سٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ دیا ہمیں کہ ایسے موقعوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھنا چاہیے، ایسے موقعوں پر سائنس سمجھنے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ سائنس تو سمجھنا چاہیے، اپنی جگہ اس کے بینیفٹس ہے، اس کا انکار نہیں ہے، بٹ اللہ کی قدرت پر نظر ہونا چاہیے ہمیشہ۔ تو ایسے انسانوں کے مرنے پر جینے پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب رجب کے مہینے میں، جو ابھی یہ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں، رجب کے، شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہے یہ رجب۔ آج رجب کی 19 ہے، لیکن اپنے یہاں کے کلچر میں، ہندوستان میں یا پڑوس میں پاکستان وغیرہ میں ایک مزاج ہے کہ کنڈے بول کے ایک کام کیا جاتا ہے، یعنی کہ کھیر بناتے، پوری بناتے، وہ ساری چیزیں کھاتے کرتے ہیں، اور اس پہ وجہ کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، بس کرتے ہیں ہمارے پاس۔ تو ریالٹی اس کی یہ ہے کہ بعض لوگوں کو حضرت امیر معاویہ سے دشمنی تھی، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں رشتے میں، جنہوں نے وحی اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم نازل کرتے تھے، اس قرآن کریم کو صحابہ لکھتے تھے، اللہ کے رسول لکھواتے تھے۔ حضرت معاویہ ان میں سے ایک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی نگرانی میں گورنر بنایا تھا شام کا۔ 20 سال تک وہ شام کے گورنر رہے، پھر بعد میں 20 سال تک سارے اسلامی حکومت کے خلیفہ رہے، اور ان کی حکومت کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ سول وار کبھی نہیں ہوا ان کے حکومت میں۔ حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں جیسے سول وار کبھی نہیں ہوا تھا نا، ان کے پاس سیاسی طاقت، حکومت چلانے کی فکر اتنی زبردست تھی کہ کبھی سول وار ان کے ٹائم پہ بھی نہیں ہوئی۔ تو اتنے پاورفل تھے وہ، اتنے اچھے طریقے سے حکومت چلایا انہوں نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تک دے رکھی ان کو، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ معاویہ کو ہدایت والا بنا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی تھی اور آج بھی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں آپس میں جو تھوڑی بہت جنگیں ہوئی ہے وہ وجہ ہے۔ سمپل وجہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جنگ کے اندر ایویڈنس کے بیس پر بات کر رہے تھے، اور وہ صحیح تھے،
اور حضرت معاویہ اس وقت بہت زیادہ ایموشنل سچویشن میں تھے، جس کی وجہ سے ان کا فیصلہ غلط تھا. جنگ کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جنگ کون کرائے؟ پھر یہ جنگ کیسے ہوئی؟ ان لوگوں نے جنگ کروائی حضرت علی اور معاویہ کے بیچ میں، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. انہی لوگوں نے جنگ کروائی. اور آج مطلب ایک زمانے میں جب یہ کام شروع کیا گیا تھا، حضرت معاویہ کی ڈیتھ پر میٹھا بانٹنا، میٹھا تقسیم کرنا، یہ بھی ان لوگوں نے ہی کیا جنہوں نے ان دونوں لوگوں کے بیچ میں جنگ لگائی تھی. تو یہ دونوں آپس میں کبھی لڑنا نہیں چاہتے تھے. حتیٰ کہ رومن امپائر کے کنگ نے اس وقت میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کو جب دیکھا تو پہلے سے ویسے نظر تھی اس وقت کے رومن امپائر کی. پورے جاسوس عرب میں پھیلے ہوئے تھے ان کے کہ کسی طریقے سے بازو میں بڑھ رہی اسلامی حکومت کو ختم کیا جائے. جس نے پرشین امپائر کو ختم کر دیا، رومن امپائر بھی ڈر ہی رہی تھی. تو اس نے حضرت معاویہ سے کہا اپنے ایک آدمی کو بھجوا کر کہ اگر تم تیار ہو جاؤ تو ہم دونوں مل کر، یعنی کہ رومن امپائر تمہارا ساتھ دے گی، ہم دونوں مل کر حضرت علی کو ختم کر دیں گے، پھر تم اپنی حکومت سنبھال لینا. پھر اس احسان کے ذریعے سے رومن امپائر کنٹرول کرتی اسلامی حکومت کو. اس وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صاف دو ٹوک انداز میں کہا، اے رومی، بہت گہرے الفاظ کے ساتھ، رومی کتے کہا انہوں نے، یعنی کہ اتنے سخت الفاظ میں کہا کہ یہ ہماری آپس کی جنگ ہے. اگر تو آنے کی کوشش کرے گا بیچ میں تو میں حضرت علی کے ساتھ جاؤں گا، ان کے جھنڈے کے نیچے ٹھہروں گا، ان کے ساتھ ملوں گا اور تیرے سے جنگ کروں گا. تو سول وار کے باوجود ان کو حدود یاد تھے، اور حضرت معاویہ حضرت علی کے علمی مرتبے کو جانتے تھے، ان کے نسبت کو جانتے تھے، اللہ کے رسول سے ان کے رشتے کو جانتے تھے. ساری چیزوں کا خیال تھا. آپسی نظریات کی جنگ ہے. ہمارے یہاں پر خاندانوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ آپس میں کسی ایک بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، 15 20 سال تک آپس میں بات نہیں کرتے ہیں. وہاں تو تعریف کی جا رہی ہے. اور جنگ میں بھی عجیب حال یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے صحابہ میں سے، جنگ کرتے تھے حضرت علی کے سائڈ سے، جیسے حضرت ابو ہریرہ، لیکن کھانا کھاتے تھے جا کے حضرت معاویہ کے پاس. تو حضرت معاویہ ان کو پوچھتے تھے، کیا بھائی کھانا یہاں کھا رہے ہو، جنگ وہاں سے کر رہے ہو؟ تو بولتے تھے تمہارے پاس کھانا اچھا ہے لیکن صحیح وہ لگتے ہیں ہمیں، اس لیے ان کی طرف سے جنگ کرتے ہیں. معاویہ مسکرا کے خاموش ہو گئے. اگر ان کو نفرت رہتی تھی تو حضرت ابو ہریرہ کو وہیں بھگا دیتے تھے. تو معلوم ہوا کہ کوئی دل کے اندر نفرتیں نہیں تھے. تو وہ ایسے شخصیت کے لیے ان کے وفات کے اوپر کنڈے اور کھیر پوریا کرنا، کھیر کھانا ایک ایسی بات ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر جو کہ حضرت حسین کے اولاد میں سے ہے، ان کے واسطے ہم لوگ ایصال ثواب کے لیے ان کے پیدائش یا وفات پر کرتے ہیں. وفات پر بھائی حضرت جعفر صادق کی وفات ہوئی ہے شوال میں، رجب میں نہیں ہوئی ہے، پھر کیسا کر رہے ثواب کی کنڈے؟ تو ایکچولی یہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنے دشمنی کے اوپر کرنا کیا چاہیے. کھیر پوریا کھانا غلط ہے کیا؟ ایصال ثواب میں کسی کو کھلانا غلط ہے کیا؟ نہیں بھائی، بالکل کھلائیے. اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلا حکم تھا افشوا السلام اطعموا الطعام، لوگوں میں سلام عام کرو، لوگوں کو اچھے سے کھلاؤ پلاؤ. یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا مدینہ آنے کے بعد. لیکن ڈیٹ اسپیسیفائڈ کر کے رجب کے 22 تاریخ کو کھیر پوریاں بنیں گی. سال پورا کھلائیے، سال پورا ایصال ثواب کریے. کھیر پوریوں سے ہی کیوں، بریانی سے ایصال ثواب کریے بھائی، کنڈے میں ہی کیوں ایصال ثواب کرنا ہے آپ کو؟ تو یہ جو چیزیں ہم متعین کر لیتے ہیں اپنی طرف سے اور اس کے کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، بس اسی کا نام ہے بدعت. کچھ چیزوں کو جو ضروری نہیں ہے ضروری کنسیڈر کر لینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں اگر شریعت کے طور پر کریں. اگر اس کو شریعت نہیں سمجھے ہم پھر بھی ضروری سمجھے، جیسے ہمارے یہاں حیدرآباد میں شادی وغیرہ کے موقع پر کچھ سانچک وغیرہ کر کے ایسے کچھ رسمیں ہوتی ہے، ان کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں کچھ گھرانے، کچھ فیملیز. تو ضروری سمجھنے پر وہ رسم ہو جاتی کیونکہ اس کو شریعت کا پارٹ نہیں مانا جاتا ہے لیکن ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ ہے ڈفرنس رسم اور بدعت کے اندر. نہ رسم کوئی ہمیں کرنا چاہیے نہ بدعت کوئی ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف سیدھی سادی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، جس کو صحابہ نے ڈیفائن کیا، جس کو علماء کرام نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جن حضرات کے سوالات وغیرہ ہو تو وہ لوگ میسج وغیرہ کر دینا، انشاءاللہ جوابات دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. چلیے جلدی سے کلاس میں جائیے.
السلام علیکم ورحمۃ